بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، جن ایام سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ ذوالحجہ کے شروع کے ایام ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت ان ایام کی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کئی اوقات کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ اللہ نے یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ وہاں عصر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کا اتفاق ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی راتیں مراد ہیں۔ شروع کے 10 دنوں کی راتیں اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی، ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی العشر۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوسری حدیث میں افضل ایام الدنیا، ساری دنیا کے سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن اللہ کے نبی نے فرمایا ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ غور کیجئے، افضل ایام الدنیا، ساری دنیا کے سب سے افضل ایام، اور دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا رمضان کے ایام، رمضان کے دن زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام، تو انہوں نے کہا رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ افضل ہے۔ دنوں میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ایام یہ ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ 3 دن اس کے گزر چکے ہیں، ابھی 7 دن اس کے ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں جو بھی نیک عمل آپ کر رہے ہو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں اتنی زیادہ ان دنوں کو فضیلت دی گئی ہے، کیوں اتنا زیادہ ان ایام کو فضیلت دی گئی ہے، تو فرماتے ہیں لِمَكَانِ اجتماعی امہات العبادات، اہم جو عبادتیں ہیں دین اسلام کی وہ عبادتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔
سب سے اہم عبادت جو اس میں کی جاتی ہے دیگر ایام میں نہیں کی جاتی، وہ حج ہے۔ انہی ایام میں آتا ہے، 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 13 تاریخ تک حج کے ایام ہیں، انہی ایام میں وہ حج آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی ذوالحجہ کے جو 9 ایام ہیں، 9 دن ہے، 9 دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حج کا بھی تذکرہ آپ کو ملا، روزے کا بھی تذکرہ آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نمازوں کی پابندی تو آپ کو ہے ہی، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی پابندی، پھر اسی طرح ذکر و اذکار کی پابندی، توبہ و استغفار کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، ان ایام میں کثرت سے کیے جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا جائے۔ پھر انہی دنوں میں آپ دیکھیں گے عرفہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ عرفہ کے روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کریں گے۔ تو عمل بہت تھوڑا ہے، شریعت میں دیکھیے بعض چیزیں عمل کم ہے لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دن کا اگر ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ثواب تو اس کو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ میں 2 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اس کے بندے کے بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک جو گزرا ہوا سال ہے، آئندہ سال ہے، 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ عرفہ کا وہ دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے لوگوں کو اللہ اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو اگر آزاد کیا جاتا ہے تو عرفہ کا دن ہے۔ جو بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنمی قرار پایا تھا، مگر ان دن کی، عرفہ کے دن عبادت کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ یہ حج کے ارکان میں سب سے زیادہ اہم رکن ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں حاجی ظہر کے بعد سے مغرب تک رو رو کر گر گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی ادا اللہ کو بہت زیادہ ان کی پسند آتی ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ ایک یہودی جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت نازل اللہ نے فرمائی ہے، اگر ہم پر وہ یعنی یہودیوں پر نازل ہوتی وہ دن عید کا دن ہم مناتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو میں نے تم پر مکمل کر دیا، اور دین کے طور پر اسلام سے میں تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی جو اسلام، جو دین اب قبول ہے اللہ کے پاس وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا، اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بارے میں کوئی یہودی یا عیسائی سنتا ہے پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو عرفہ کے دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یقیناً میں جانتا ہوں وہ دن عرفہ کا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس کی بھی ہمارے پاس اہمیت ہے، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا جو کہ عید المومنین ہے، مسلمانوں کی عید ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن بھی انہی 9 دنوں 10 دنوں میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ان 10 دنوں میں قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 10 دن تو سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں،
اور اس 10 دنوں میں بھی سب سے زیادہ افضل دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ اب ایام النحر، یوم النحر اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا دن یہ سارے دنوں میں، یعنی یہ 10 دنوں میں بھی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ یوم القر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو قربانی کا جو دن ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے ایام میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، شریعت آپ کو معاف کر رہی ہے۔ ورنہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، قربانی آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کب کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ بڑھاپے کی عمر کو ابراہیم علیہ السلام پہنچ چکے ہیں، دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد تو نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد تو مجھے عطا فرما۔ انبیاء کی دعائیں دیکھی، کب سے دعا مانگ رہے، ابھی اولاد ہوئی نہیں، تب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بچہ دے، مجھے بیٹا دے، تو نیک اور صالح بیٹا اے اللہ تو عطا فرما۔ تو ربی حب لی من الصالحین، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہا بردبار بچے کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے اسماعیل علیہ السلام، مفسرین لکھتے ہیں جوانی سے کم 12-13 سال کی عمر کو جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بچے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ شریعت ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب جو ہے شریعت ہے، یعنی وہ کرنا ان کو ضروری ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی کئی چیزیں خواب میں بتائی گئی ہیں، تو خواب جو ہوتے ہیں نبیوں کے یہ سچے ہوتے ہیں، شریعت کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو فرماتے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کیا تم اس معاملے میں راضی ہو، اللہ کے اس حکم کو مانتے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، جیسے والد ویسے بچہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ویسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ وہ حکم کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اللہ کی یا آپ کی نافرمانی یا خلاف ورزی نہیں کروں گا، جو حکم اللہ کی جانب سے ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی ہے، کافی دعاؤں کے بعد ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ان کو لے جا کر ذبح کیجیے۔ لے کر گئے ابراہیم علیہ السلام، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ نے کہا جب دونوں کے دونوں مان لیے اللہ کی بات، پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا، نادینا، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز دی، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کامیاب رہے۔ تو اللہ نے کہا تم نے خواب سچ کر بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان سے جو ہے بھیڑ جو ہے بکرا جو ہے اللہ نے بھیجا، اس کو ذبح کیا گیا۔ پھر یہی سنت ابراہیمی ہے جو اللہ کے نبی کی شریعت میں باقی رکھی گئی۔ کئی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی
اللہ کے نبی کی شریعت میں باقی رکھی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی ملت کی آپ پیروی کیجیے، اتباع کیجیے۔ تو جن جن چیزوں کو باقی رکھا گیا ہے اس میں اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور آپ قربانی کیجیے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں نماز جیسی عبادت کے ساتھ اللہ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی اہم عبادت ہے نماز، توحید کے بعد سب سے بڑا درجہ، کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کا تذکرہ کیا۔ دوسرے کا اللہ نے فرمایا قل، آپ کہیے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کا تذکرہ کیا۔ سورہ کوثر میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے آپ قربانی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ احادیث میں جو الفاظ ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد سعتن، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آج کل فی حصہ 4000 روپیے ہے، اتنی طاقت اس کے پاس ہے، یا بکرا وغیرہ ذبح کر سکتا ہے، یا اسی طرح اور دیگر جو جانور شریعت نے جو حلال قرار دیے ہے، اونٹ ہے، یا اسی طرح گائے، جو ذبح کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے قربانی کرنے کی، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ فلم یضحی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، قربانی نہیں دیتا، بخالت کی وجہ سے کہیے، کنجوسی کی وجہ سے کہیے، یا اسی طرح روپیہ پیسے کی محبت میں کہیے کہ کیوں خرچ کروں، نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا مسلمان گھر میں رہے، عیدگاہ کو ہماری نماز کو نہ آئے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کی۔ جبکہ عید کی نماز کا مسئلہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی ابھارا۔ بعض خواتین آئیں، اللہ کے نبی ہم آنا چاہتے ہیں عیدگاہ کو، اوڑھنی نہیں ہے پردہ کر کے آنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ساتھی کی اوڑھنی میں اوڑھ لو، جو دوسرے خواتین ہے ان کی جو اوڑھنی ہے اس کے ساتھ میں اوڑھ کر عیدگاہ کو پہنچ جاؤ۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے حکم دیا عید کی نماز کو آنے کے لیے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلی کے قریب، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی جو ہے نہ آئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گھر کی جانب سے ہر سال جو ہے قربانی دینا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہر گھر کی جانب سے قربانی دینا، اگر ان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے۔ کئی لوگ بولتے ہیں اتنا زیادہ اسراف کیوں کیا جا رہا ہے، یہی پیسہ لے کر جو ہے کالجز بنائے جائیں، یہی پیسہ لے کر جو ہے دیگر کام انجام دیے جائیں، اتنے زیادہ جانور کیوں ذبح کیے جا رہے ہیں۔ دیگر معاملات میں اور خاص کر کے غیر مسلم اسی طرح دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کی عیدوں میں دیکھتے ہیں، یہاں تو ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم خود کھائیں، محلے معاشرے کے فقراء مساکین غربا ہے ان کو دیں، دوست احباب ہیں جن کے پاس قربانی نہیں کی جا رہی ہے ان تک پہنچائیں۔ تو ہماری عیدوں میں تو دوسروں کو خوشی میں شریک کیا جا رہا ہے، اب ان کی عیدیں دیکھیے اسراف ہے، فضول ہے، کوئی اس کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل اسلام کی عیدوں پر اس طرح کے جو ہے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ہاں مسلمان کالجز بنانا چاہیے،
شادی بیاہ کے موقع پر جو بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں یا دیگر موقعوں پر جو خرچ کر رہے ہیں اس کو اگر قوم بچا کر کرے، اسراف فضول خرچی جو کی جا رہی ہے اس کو بچا کر کیا جائے، عبادات میں جو نہیں کیا جائے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی وہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاندان کی جانب سے پورا ہو جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے قربانی کرتے تھے، اور بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے۔ گھر میں اگر 100 افراد بھی ہے ان سب کی جانب سے ہو جائے گی، اگر گھر کا بڑا ایک آدمی ہے اس کی جانب سے کی جائے، ہر ایک کی جانب سے کرنا نہیں ہے۔ یا اسی طرح اونٹ ہے، 7 حصے سے 10 حصے تک اس میں کیے جا سکتے ہیں، تو ایک حصہ سارے گھر والوں کی جانب سے جو ہے پورا ہو جائے گا، سارے گھر والوں کی جانب سے ادا ہو جائے گا۔ تو اتنی آسانی شریعت نے جو ہے رکھی ہے۔ پھر اسی طرح اس کا جو وقت بتایا گیا ہے نماز ادا کرنے کے بعد، ہماری نماز ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد یہ کی جائے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ عام ذبح ہوگا۔ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهْ، چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کریں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا کر بیٹھے، دیکھا اللہ کے نبی نے کہ عیدگاہ میں جانور ذبح کیے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ان کو ذبح کرنا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اس کا جو وقت ہے نماز عید کے بعد اس کو ذبح کرنا ہے۔ کتنے دن تک ذبح کر سکتے ہیں؟ قربانی جو ہے 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک عید کا دن ہے 10 ذوالحجہ کا، اس کے بعد 11، 12، 13 ذوالحجہ کی عصر تک جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ افضل کون سا دن ہے؟ پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینۃ المنورہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے، تو پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو اگر کوئی دوسرے دن بھی کرتا ہے تو جواز ہے، لیکن افضل جو قرار دیا گیا ہے پہلے دن جو قربانی کی جائے اس کو جو ہے افضل قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم الایام، اللہ کے نزدیک سب سے بلند دن عند اللہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ تو جب سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے تو چاہیے کہ ہم جو ہے اسی دن جو ہے قربانی کریں، زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں تم خرچ نہ کرو۔ تو قربانی کا جانور بھی جو ہم لا رہے ہیں شریعت نے پابندیاں لگائی ہے، عمدہ جانور ہونا چاہیے، اچھا جانور ہونا چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں امامہ بن سہل کننا نسمن الاضحیہ، ہم لوگ جانوروں کو لا کر خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے مدینۃ المنورہ میں، بڑے پیار سے بڑے محبت سے ان کو کھلا پلا کر جو ہے موٹا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جو ہے ضحیٰ، اللہ کے نبی جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے اشترا کبشین، 2 مینڈے اللہ کے نبی خریدتے تھے، سمینین موٹے تازے اللہ کے نبی جو ہے مینڈے خریدتے تھے، اور دکھنے میں بھی خوشنما ہو، یتعوفی سودا، پیر اس کے کالے ہیں، دوسری جگہ سفید رنگ ہے، یعنی دکھنے میں بھی جو ہے وہ جانور خوبصورت ہوتا تھا، اور خوب موٹا جانور، موٹا تازہ جانور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جو ہے قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جس جانور میں عیب ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لنگڑا ہے، اندھا ہے، کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، گود نہیں ہے اس کے اندر، بہت زیادہ لاغر دبلا پتلا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو حکم دیتے تھے ان نستشرف العین، غور سے ہم آنکھوں کو دیکھیں،
غور سے کانوں کو دیکھیں، خرید کر جو ہے لانے سے پہلے دیکھ کر لائیں۔ اب ایک سوال ہوا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم جانور خرید کر لائے، لانے کے بعد اس میں عیب آیا، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا یہاں پر دو معاملات ہیں۔ ایک، اگر لانے کے بعد عیب آیا تو اگر تمہاری وجہ سے اگر آیا ہے تو وہ بیچ کر دوسرا تمہیں جانور لینا ہوگا۔ دوڑا رہے تھے اس کو، دو جانوروں کو لڑائے، کچھ بھی اس طرح معاملہ کیے، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے تو دوسرا جانور اس کی جگہ پر آپ کو دینا ہوگا۔ وہ جانور یا تو آپ بیچ دیجئے یا اسی طرح جو مصرف کرنا ہے کریے، لیکن دوسرا دینا۔ ہاں لائے ہماری وجہ سے نہیں، ہم تو حفاظت کر رہے تھے، دو جانور آپس میں لڑ بیٹھے، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا، سینگ ٹوٹ گئی، یا کہیں جو ہے دوسری جگہ زخم اس کو آ گیا، ہم تو لائے تھے، ہماری پوری نیت تھی، سارے عیوب سے پاک لے کر آئے تھے، لیکن لانے کے بعد عیب آ گیا تو تب ہم ذبح کر سکتے ہیں، تب ہم ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ کبھی کبھی جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے مسئلہ یہ بھی جو ہے یاد جو ہے رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمدہ جانور جو ہے قربانی دی جائے۔ پھر اسی طرح کئی لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانور اکثر لوگ لا کر ذبح کر دیتے، قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی مت کرو مگر مسنہ جانور کی۔ مسنہ کون سا جانور ہے؟ وہ جانور جس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہیں اور دوسرے دانت آ چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو ہمارے ہوتے ہیں 6-7 سال کے، 5-6 سال کے، دانت بڑے باریک باریک ہوتے ہیں، وہ گر کر جب دانت آتے ہیں تو سامنے کے چوڑے آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کا معاملہ بھی ہے، بچہ جو ہوتا ہے دیکھیے دانت باریک باریک رہیں گے، وہ گر کر جب آتے ہیں تو سامنے کے دانت اس کے چوڑے آتے ہیں، بڑے بڑے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرو، چاہے بکرا ہو یا اسی طرح اونٹ ہو، جو بھی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جانور کا مسنہ ہونا جو ہے اللہ کے نبی نے ضروری قرار دیا۔ پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تقسیم کے معاملے میں اللہ نے خود فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، کھاؤ خود بھی اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلو کھاؤ، وَادَّخِرُوا رکھو جمع کر، اور اسی طرح فقراء مساکین کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دو۔ شروع مدینہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مدینہ میں کوئی بھی قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ دوسرے سال صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گزشتہ سال آپ نے حکم دیا تھا 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، تو کیا اس سال بھی اسی طرح ہم کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گزشتہ سال مدینہ میں باہر سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ فقراء مساکین تھے، ان کو گوشت مل جائے اس لیے میں نے یہ اعلان کیا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھے۔ اب انسان 3 دن جتنا کھا سکتا ہے رکھے گا، بقیہ کیا کرے گا؟ ان کو صدقہ و خیرات کرے گا۔ من اجل الدافہ، ان کی وجہ سے میں نے حکم دیا، لیکن اب وہ حکم نہیں ہے، کھاؤ، ذخیرہ اندوزی کرتے رکھ سکتے ہو رکھو، لیکن فقراء مساکین کو دو۔ تو یہاں پر فقراء مساکین کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، اس لیے کہ صاحب حیثیت ہے، وہ تو سال بھر اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ تو کھا ہی رہا ہے۔ اب قربانی کا موقع ہے تو محل معاشرے میں چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سب سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے صدقہ و خیرات ہم کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تو فقراء مساکین کا بھی جو خیال رکھیں۔ کئی جگہ ایسے بھی ہوتا ہے عمدہ چیزیں ساری اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور ہڈیاں یا ایسی ویسی چربی اور بھی ڈال کے جو ہے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو۔ جب ثواب کمانا چاہتے ہو، ثواب لینا چاہتے ہو، عمدہ چیز جس طرح اپنے لیے پسند فرما رہے ہو، دوسروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تم قربانی کرنے کا ارادہ کرو تو بال ناخن نکالنے سے تم لوگ رک جاؤ۔ اب کیا سارے گھر والے رکے رہے
یا جو شخص قربانی دے رہا ہے وہی رکا رہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہے من اراد ان یضحی، جو قربانی دینا چاہتا ہے، تو جو گھر کے بڑے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہے، یا اسی طرح پشنا لگواتے ہیں تو وہاں پر بھی جلد وغیرہ کاٹی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں سے رکنے کا جو حکم دیا گیا ہے، گھر کا جو سربراہ ہے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رکے، بقیہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ البتہ ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس نیت سے بال وغیرہ چھوڑ رہا ہے کہ عید کے دن میں نکالوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا ثواب اس کو ملے گا۔ جس کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے، وہ بال وغیرہ نہیں کاٹ رہا ہے، عید کے دن اس نیت سے کاٹ رہا ہے کہ مجھے بھی ثواب ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کریں گے۔ اسی طرح ہر معاملے میں شریعت نے احسان کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہاں پر اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی جو چھری وغیرہ ہے اس کو تیز کرو اور جانور کو راحت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی قبلہ رخ کر کے جانور کو لٹاتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی ذبح کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اتنا مصروف ترین دن ہوتا ہے کہ حاجیوں کے لیے کہ اس دن جو ہے طواف افاضہ کرنا ہے، بال اس دن نکالنا ہے، یا اسی طرح قربانی اس دن کرنا ہے، تو 63 اونٹ اللہ کے نبی نے جو ہے اپنی جانب سے ذبح کیے۔ اب کئی لوگ جو اعتراض کریں یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی 1 2 نہیں 100 اونٹ اللہ کے نبی نے ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بقیہ اونٹ جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ذبح کیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر فرمایا کہ جانور کو راحت پہنچاؤ۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھال ہے، چمڑا ہے، یہ صدقہ و خیرات کرو، قصاب کو مت دو، قیمتاً اگر بیچ رہے ہو اس کی جو رقم آ رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو صدقہ و خیرات جو ہے کیا جائے۔ حصے جو لیے جاتے ہیں اونٹ وغیرہ میں جو 10 ہے، گائے بیل وغیرہ ہے اس کے اندر 7 حصوں کا جو ہے حکم جو ہے دیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے بارہا جگہ، ہم جہاں پر جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ایک قوم جو ہندو قوم ہے گائے کو وہ ماتا مانتی ہے، وہ معبود اپنا مانتے ہیں، اس کی عبادت وہ کرتے ہیں۔ جہاں پر اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں تو کریں، جہاں پر اجازت اس کی نہیں مل رہی ہے، اب ہم دیکھیے اونٹ ذبح نہیں کر سکتے، اونٹ ذبح نہیں کریں، حالانکہ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کی ہے۔ آج ہمارے طاقت نہیں ہے کہ اونٹ لا کر ذبح کریں، اونٹ ذبح کرنے کے لیے ملتے نہیں، اکا دکا کوئی کرتے ہوں گے، ورنہ اونٹ ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھیے گائے کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، کبھی اللہ کے نبی نے گائے قربانی کی، شریعت میں اجازت ہے اس کی، لیکن اللہ کے نبی 10 سال رہے مدینہ میں، بکرا ذبح کرتے رہے۔ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی۔ تو اگر مسئلہ جہاں نہیں بنتا ہے اللہ نے فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہاں پر جو ہے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہوش مندی سے کام لے، عقل مندی سے کام لے، ہمارے ساتھ جو قومیں وغیرہ رہتی ہے ان کا بھی احترام کرے تاکہ وہ قریب ہم سے ہو، ایسے نہیں کہ جو ہے نفرت درمیان میں پھیلے، دعوت دین ہم ان تک نہیں پہنچا سکیں۔ ہو یہی رہا ہے، سیاسی لوگ اس طرح کا ماحول بگاڑ دیتے ہیں، ہندو مسلم، اور خاص کر کے ایسے معاملات میں جو ہے ہماری ماتا ہے یہ لوگ کاٹ کر کھا رہے ہیں، اس طرح کی جو ہے ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں تو مسلمان بھی ان کے خلاف میں ویڈیوز بناتے ہیں، تو اور زیادہ نفرتیں جو ہے اس سے بڑھتی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو قریب کریں، دین اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں، دین اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی جائے، یہ چیزیں جو ہے ہونی چاہیے۔ شریعت ہم کو یہ کہہ رہے طاقت ہے ذبح کرو، نہیں ہے خاموشی اختیار کرو۔ تمہارے ملک کا قانون اگر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، شریعت جو ہے ہم کو معاف قرار دیتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہی دے، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر ہم اتنی طاقت ہے حصہ لے سکتے ہیں یا جانور لے کر ذبح کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح
یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جانیں کہ جو دعا ہم پڑھ کر ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ان ھذا منک ولک، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہم کو ملا ہے اور تیرے راستے میں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، فتقبل منی، اللہ میری طرف سے، من اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے اللہ تو قبول فرما۔ تو یہاں پر دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کا نام لے رہے ہیں تو اس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، اس کے نام سے قربانی نہیں کر رہے، نام سے اللہ ہی کے کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ کا نام، اللہ اکبر اللہ کا نام، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، وہاں بھی اقرار کر رہے ہیں، تیرے لیے ذبح کر رہے ہیں، وہاں بھی اقرار کر رہے ہیں، قبول کر اللہ تو فلاں بندے کی جانب سے، میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے قبول کر، یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، فلاں بندے کی طرف، اس کے نام سے نہیں، اس کی جانب سے قربانی جو ہے کی جا رہی ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تذکرہ ہم کو نہیں ملتا فوت شدہ لوگوں کی جانب سے، اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے علماء نے کہا کرے، لیکن سارے کا سارا صدقہ و خیرات کر دے، یا تو جس طرح اللہ کے نبی اپنی قربانی میں سب کو شامل کر لیتے، ہم شامل کر لیں، جو زندہ ہے ان کو بھی شامل کر لیں، جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں ثواب میں، یا تو اگر الگ ان کی جانب سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، سب کا سب سارے کا سارا ان کی جانب سے صدقہ و خیرات جو ہے کر دیا جائے۔ کئی لوگ دکھاوا کرتے ہیں اس معاملے میں، ریاکاری کرتے ہیں، خرید کر لا رہے ہیں، اتنا خرید اتنے میں خریدے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، فوٹوز اپلوڈ کر رہے ہیں، ویڈیوز ڈال رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری کی وجہ سے کتنا بھی قیمتی عمل ہو وہ سب کا سب جو ہے عمل اکارت جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح دین اسلام جو حکم ہم کو دیتا ہے پاکی صفائی کا، الطہور شطر الایمان کہا گیا، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اور ہمارا دین بھی دیکھیے دوسروں کے پاس ہو رہی ہے، غسل کا حکم دیا گیا ہے، ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے، مسلمان کی وفات ہو رہی ہے وہاں بھی اس کو نہلا دھلا کر دفنایا جا رہا ہے، نماز کے مسواک کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک یہ منہ کی پاکی اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی مسواک کے تعلق سے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، نماز کے لیے بدن صاف ہونا ہے، نماز کی جگہ صاف ہونا ہے، جو لباس ہم نے پہنا ہے وہ لباس صاف ہونا ہے۔ تو جگہ جگہ پر دین اسلام جو ہے پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ تو قربانی کے دن بھی ایسے نہ ہو خون ادھر ادھر ہم گرا دیے ہیں، دوسری غلاظت گرا دیے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، شریعت میں منع ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے ایک مسلمان بچا رہے۔ اور یہ افضل ایام جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اس میں نیک عمل کی بڑی جو ہے فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال پر ابھارتے ہوئے حکم دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ان کو جنت الفردوس میں عطا کروں گا۔ جنت الفردوس یہ وہ جنت کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہے، رحمان کا عرش بھی جنت الفردوس کے اوپر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو سب سے اونچا درجہ ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال لے کر آؤ گے یہ وراثت میں تم کو جنت الفردوس عطا کروں گا۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اللہ نے کہا چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ تو یہاں پر بھی ابھارا جا رہا ہے اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اچھے اعمال لے کر آؤ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ گھر والے دفن کرنے کے بعد واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، مال جو کچھ تھا، عہدہ منصب تھا، سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ساتھ میں انسان کی جو چیز رہ رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، برے اعمال ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اعمال صالحہ کی بڑی اہمیت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو عمل کا تذکرہ مل رہا ہے، اس میں کامیاب ہوئے دیگر مراحل تمہارے لیے آسان، اس میں اگر پٹ گئے اللہ کے نبی نے فرمایا دیگر معاملات اور مشکل ہوتے جائیں گے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں فرض نماز پڑھنے کے ساتھ فوراً نکل کر چلے جاتے ہیں، سنن و نوافل کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر فرض میں کچھ کوتاہی کمی رہ گئی، یہ سنن و نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھرپائی کریں گے۔ کتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے سنن و نوافل کو۔ فرض میں اگر کمی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فرائض کی کمی پوری کی جائے گی سنن و نوافل کے ذریعے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ میرے جو قریب ہوتا ہے فرائض کی وجہ سے، فرائض کی وہ پابندی کرتا ہے، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج پابندی کرتا ہے، میرے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی وہ پابندی کرتا ہے، سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے، اتنا قریب میرے ہو جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں بندے سے، میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، یہ ہاتھ بن جاتا جس سے پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر میں قریب آتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے ضرور میں اس کو عطا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہے ضرور میں پناہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بات بتائی گئی، اگر فرائض کے ساتھ ساتھ ہم سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں تو بڑے افضل ایام ہے۔ پتہ نہیں انسان کی زندگی کب وفا کرے نہ کرے۔ آج ہم حالات اب پڑھتے ہیں، اچھے سے اچھے ہٹے کٹے لوگ، ورزش کرنے والے، روزانہ جم جانے والے، ایک سے غذائیں کھانے والے، سننے میں آ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک آیا، وہ مر گیا، چلا گیا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا موقع دیا، رمضان کے بعد یہ ذوالحجہ کے ایام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ ذوالحجہ کے ایام بھی اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ان ایام کو ہم غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، جو عمل ہم کر سکتے ہیں۔ روزے رکھے، اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، نمازوں کی پابندی ہے، سنن و نوافل کی پابندی ہے، کثرت سے توبہ و استغفار ہے، کثرت سے ذکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ افضل ایام ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمات عرش کے اطراف گھومتے ہیں، اپنا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ عرش کے اطراف یہ کلمات کرتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو کثرت سے صحابہ کرام جو ہے بازاروں میں نکل جاتے تھے، بلند آواز سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے یہ اذکار پڑھتے تھے، ان کا سن کر جو ہے دوسرے لوگ بھی جو ہے بلند آواز سے اذکار پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمازوں کے بعد ہو یا اسی طرح ہم کاروبار میں یا اسی طرح دیگر کام مشغولیت ہے، کام کرتے رہے اور اللہ کا ذکر ہمارے زبانوں پر جو ہے چلتا رہے، تو اس ایام کو جو ہے غنیمت جانے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو باتیں سنے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔